السلام علیکم محترم، ایک سے زیادہ شادیوں کے متعلق ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آج یہ بات ہے کہ محترم حضرات، آدمی 4 شادیاں کر لے یا 2 کر لے وہ بہتر ہے، یا 4 رکعت نفل سنت پڑا کرے وہ بہتر ہے؟ تو اصل میں یہ بات ہم اس لیے کریں گے کہ محترم حضرات، کچھ خواتین اپنے شوہروں سے اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتی ہیں کہ بھائی تم تو 4 شادیاں کر سکتے، اس کے لیے تیار ہو، لیکن عصر سے پہلے جو 4 رکعت نہ پڑھے اس کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اگر آپ کو واقعی سنت کا شوق ہے تو پھر یہ سنت آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس طرح سے کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے سنت پوری کرنے کا تو پھر مسواک کیا کرو، اسی طرح سے عشاء کے بعد نفل پڑھا کرو، وہ بھی سنت ہے، اشراق کی سنتیں، چاشت کی سنتیں، وہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اسی طرح سے سینکڑوں سنتیں ہیں، وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اصل میں محترم حضرات، انسان خود غرض ہے، پھر وہ دن میں بھی طویلات شروع کر لیتا ہے، انسان بہت مطلبی ہیں۔ تو محترم حضرات، یہاں پر نفل کو شادی کے ساتھ ملانا، دونوں میں بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ دونوں کو ملا دے۔ شادی کرنا ایک الگ دنیا ہے، نفل نمازیں پڑھنا یہ الگ دنیا ہے۔ نفل نمازیں پڑھنا وہ انسان کی رغبت اور عام شوق پر مبنی ہے، اور شادی کرنا انسان کی جنسی شوق پر مبنی ہے، کیونکہ نفل کے لیے وہ شوق ضروری نہیں ہے جو شادی کے لیے ہوتا ہے۔ نفل میں محترم حضرات اخروی فائدہ ملتا ہے، دنیوی فائدے بھی ہوتے لیکن اخروی عوض اور قیمت ملتی ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ جو شادی کی سنت محترم حضرات، یہ کسی سنت ہے کہ اس کا بدلہ بالفور ملنا ہے، کہ ایک حسین لڑکی آپ کو ملنے والی ہے، ایک خاتون آپ کو ملنے والی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، تو دونوں کو ملانا بہت دور کی بات ہے۔ اس کی مثال تو یہ ہوگی محترم حضرات، ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کا بیٹا مسجد کی بہت خدمت کرتا تھا، صفائی کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بولا ایک مولوی سے بھی کہ دیکھو، مسجدوں کی خدمت تو کر لیتا ہے، میری خدمت نہیں کر لیتا، تو کیا اس کا یہ مطلب بنے گا کہ وہ مسجد کی خدمت بھی چھوڑ لے، اس کی نہیں کر رہا تھا؟ اس طرح سے لوگ بہت کچھ بنائیں گے کہ یار پھر تو یہ کر لو۔ اس طرح سے لوگ بہت کہتے کہ یار یہ دیکھو یہ آدمی جا رہا ہے حج پہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ نفل حج ہے نا، نفل حج، چلو آپ نے ثواب کمانا ہے تو ثواب کی جگہ میرے لیے شادی کیوں نہیں کرے؟ میرے لیے شادی کرو، میں آپ کو زیادہ دعا دوں گا۔ کیا کوئی مانے گا؟ ایسا مانے گا تو آئے جائے ہمارے پاس پیسے جمع کر لے، ہم اس سے بہت سارے مدرسے بنا دیں گے، بہت سارے مدرسین پھر رہے ہیں، ان کو مدرسے کی ضرورت ہے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی کہے گا کہ یار کمانا تو اصل میں ثواب کا ہے نا، تو پھر عید کی قربانیاں بند کر، اتنے سارے جانوروں کو مارا جا رہا ہے، تو اس سے اور زیادہ بچے پیدا ہو جائیں گے، اس کی جگہ پیسہ نکالیں گے، غریبوں کا بھی اچھا سا کام چلے گا۔ تو یہ دین کی باتیں جو ہے دماغ سے لڑانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس میں دماغ لڑائے، یا کسی کو آپ یہ طعنہ دینا شروع کر دے کہ یار یہ سنت آپ نہیں کر رہے، وہ والی کیوں کر رہے؟ تو وہ کر رہے وہ بھی تو اچھا ہے نا، یہ والا نہیں کر رہا، اس سے بھی آپ اس کو ہٹانا چاہ رہے۔ تو محترم حضرات، نفل کی بات اور شادی کی بات یہ بہت دور دور کی بات ہے، دونوں میں کوئی جوڑ اور ملاپ نہیں ہے۔ نفل پڑھنا اس سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو شادی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر پہلا نکاح انسان کر لیتے اس کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے، تو بقیہ آدھا ایمان وہ اللہ سے ڈرا کرے، کیونکہ انسان کے ساتھ دو بڑی چیزوں کا تعلق ہے جس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے اکثر مواقع میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اس پیٹ نے بہت ساری مخلوق کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھا، کیونکہ پیٹ میں کوئی بھی آپ کو متقی نہیں ملے گا۔ گناہ کر لیتے، آرام کھاتے ہیں، آرام پیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور وہ منہ سے ہی جاتا ہے۔ تو محترم حضرات، دوسری چیز ہمارے پاس جو ساتھ لگی ہے پیٹ کے ساتھ، وہ شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت میں بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو شادی ایک ایسا مسئلہ ہے محترم حضرات کہ اس سے دوسری والی جو چیز ہے وہ سنبھل جاتی ہے،
اور جنت کی ضمانت اس شخص کے لیے ہے جو کہ منہ کو قابو میں رکھے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھے، اور اس کی حفاظت سوائے شادی کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ شادی کو نوافل کے ساتھ ٹچ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے محترم حضرات۔ شادی کو کس نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ شادی کے تو مختلف درجے ہیں محترم حضرات۔ کبھی تو شادی فرض ہو جاتی ہے، نکاح فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ سنت تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی شادی ہو یا شادی نہ ہو لیکن وہ غلط کاموں میں نہیں پڑتا، اس کو اندیشہ نہیں ہے، اس کا مزاج تھوڑا نارمل ہے، ٹھنڈا مزاج ہے، اس سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، زنا میں پڑ جائے گا، بد نظری میں، اس کے لیے سنت ہے۔ آج کل تو یہ بات بالکل نہیں ہے، ہر شخص بد نظری کر رہا ہے، ہر شخص کو جو بھی ملے وہ کھا لیتے ہیں، اس سے جو بھی خاتون ملے اس سے وہ خود کو سنبھالے گا نہیں، زنا کے لیے آگے بڑھ جائے گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، اس میدان میں وہ خود کو کامیاب رکھے، سب بہت مشکل ہو۔ تو اس لیے خواتین کی یہ بات کرنا یا کچھ لوگوں کی یہ بات کرنا کہ یار یہ تو سنت ہے تو دوسرے سنتیں آپ کیوں نہیں پڑھتے، تو کسی کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں بول سکتا اس کو کہ تم دوسرے سنتیں کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کے لیے کوئی نہیں آیا ہے دنیا میں کہ وہ دوسروں کو ایک قسم کی سنت سے روکے اور دوسری قسم کی سنت پہ لگا دے۔ یہ تو نیکی سے روکنا ہے، تو اور بڑا جرم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک نیکی سے اس کو روک رہے۔ شادی کرنے میں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اس کا آدھا ایمان کامل ہو جائے گا، اگر کیا ہے اس کو دوسری شادی کی بھی ضرورت ہے تو اس سے بھی اس کا ایمان اچھا رہے گا، دوسری جگہوں سے بچے گا، اور اس سے دوسری جو خاتون ہے کسی کی بیٹی، اس کا گھر بھی آباد ہو جائے گا، اسی بھی حلال کا رشتہ مل جائے گا، اس کو بھی گناہوں سے حفاظت مل جائے گی، تو دو انسان محفوظ ہو گئے گناہ سے۔ آپ اگر کر سکتے سینکڑوں سال، شاید چلو چھوڑ دے سینکڑوں 50 سال آپ نفل پڑھیں گے مثلا، لیکن اگر ایک دن آپ نے ایک ایسا جرم کیا کہ جس میں یہ والا جرم پایا جاتا ہے زنا والا، تو آدمی سر جو ہے کھا جاتا ہے اپنا، کیونکہ اسی صورت میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ دیکھ تو دونوں کا قیاس کرنا ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ لگا لینا، یہ بہت دور کی بات ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے مزاج کے مطابق دین کو مت بیان کرے، اور اپنے مزاج کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دین میں، احادیث میں توڑ مروڑ نہ کرے، بس جو دین جس طرح سے آئے اسی طرح سے بیان کرے، اپنے مقاصد کے لیے بیان نہ کرے۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی بڑی خراب عادت ہے، اگر والدین کی خدمت نہیں ہو رہی تو پھر وہ حدیث کو بیان کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں گھر میں، عموماً جب بچے آ جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں، کہ دیکھیں والد کی خدمت کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کریم کی آیت اور حدیث پیش کرتے، ٹھیک بات ہے اپنی جگہ، لیکن یہ تو آپ اس لیے پیش کر رہے کہ تمہاری خدمت ہو جائے، اس کے لیے تھوڑی پیش کر رہے کہ دوسرے جو والدین ہیں دنیا میں ان کی خدمت شروع ہو جائے۔ اسی طرح سے جب آپ شادی کی ضرورت محسوس کریں تو پھر آپ اس کے لیے حدیث سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا کسی جگہ آپ کو موقع مل جائے بیان کا تو اس کے لیے آپ شادی ہی کا بیان کریں گے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اس مقصد کے لیے کر رہے، بغیر کسی مقصد کے وہ آپ کر لے وہ بات ہے۔ اگر کسی کو شادی کی ضرورت ہے تو وہ تو صاف ہی کہہ دے والدین سے کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، مجھے نکاح کی ضرورت ہے، حلال نکاح کی، تو اس میں حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے حدیثوں کو استعمال کریں۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص کے ساتھ دھوکہ فراڈ ہوا ہے اور وہ کسی شخص کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے، وہ حدیث سنانا شروع کر دے مجلس میں کہ میرے جو فراڈی ہے نا اس کو تھوڑا پتہ چل جائے ان باتوں کا، تو اس طرح سے دین کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ صاف بات صاف جگہ کرنی چاہیے، جو ضرورت ہو بس اسی بیان کر لے، اسی کو بیان کر لے، اسی کے مطابق بات کر لے، مقاصد کی خاطر یا اپنے مفاد کے لیے دین کی باتیں کرنا، یا ایک چیز کو کیا کرنا طویل اس کو دینا اور دوسری چیز کو کیا کرنا سامنے لانا، ایک چیز کو نیچے دکھانا دوسری چیز کو بڑا چڑھا کے دکھانا، یہ درست نہیں ہے۔